أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. ما ضل صاحبكم وما غوى. تمہارا ساتھی رستہ نہیں بولا اور نہ جان بوجھ کر غلط راستے پر گیا. وما ينطق عن الهوى. اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحی. نہیں ہوتی مگر وہ وحی جو اس کی طرف کی جاتی ہے. سورۃ النجم مکیہ ہے اور یہ مکی دور کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی ہے. اس کا نمبر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 53 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 23 ہے. اس میں 62 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں. قریش نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھیں اس میں شور مچانا ہے، نہ خود سننا ہے نہ کسی کو سننے دینا ہے. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حرم میں کھڑے ہو گئے قریش کے سامنے خطبہ دینے کے لیے، اور اس خطبے میں آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی، سورۃ النجم. تو اس سورت کے مضامین میں اور اس کے نکات میں اور اس کی فصاحت و بلاغت میں قریش اتنا مگن ہوئے کہ کسی کو شور مچانے کا ہوش ہی نہ رہا. ساری سورت انہوں نے آرام سے سنی، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو کفار نے بھی ساتھ ہی سجدہ کر لیا، سب سجدے میں گر گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف. اس نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اسے اپنی پیشانی پر لگا لیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے. چنانچہ بعد میں اسے بدر کے میدان میں میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا. اور ایک اور شخص جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کا نام تھا مطلب بن ابی وداع. انہوں نے بھی اسی طرح مٹی اٹھائی اور پیشانی پہ لگا لی. بعد میں یہ مسلمان ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اس افسوس میں رہا کہ میں نے اس موقع پر سجدہ کیوں نہ کیا. چنانچہ اب اس کا کفارہ میں اس طرح ادا کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن مجید میں سجدے کی آیت آتی ہے تو میں فوراً سجدہ کرتا ہوں. جب لوگوں نے دیکھا کہ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے ہیں تو انہوں نے انہیں بڑی آر دلائی کہ بھئی تم کیسے لوگ ہو، ایک طرف تو ان کو روکتے ہو ہر محاذ پر، ان کی مخالفت کرتے ہو، اور دوسری طرف ان کے ساتھ مل کر سجدے بھی کرتے ہو. تو انہوں نے ایک کہانی گھڑی، کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے بتوں کی تعریف پر یہ سجدے کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى،
تو کہنے لگے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ لات، عزی اور منات، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ تو بلند مرتبہ دیویاں ہیں، یہ آسمانی پرندے ہیں اور ان کی سفارش کی امید کی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے بھی بغیر تحقیق کے یہ واقعہ اپنی تفاسیر میں لکھ دیا، لیکن یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، بلکہ یہ بات انہوں نے اپنی شرمساری کو چھپانے کے لیے گھڑی۔ حتیٰ کہ حبشہ کے مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی تو اس طرح ملی کہ قریش مکہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہیں اور اب تم واپس اپنے گھر لوٹ چلو۔ چنانچہ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حالات پہلے سے بھی برے ہیں، تو پھر دوسری ہجرت حبشہ واقع ہوئی اور رجب میں یہ واپس آئے، اور رجب، شعبان، رمضان اور شوال میں پھر یہ واپس حبشہ چلے گئے اور دوسری ہجرت حبشہ واقع ہوئی۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، لیکن قسم کھائی جاتی ہے مقسم علیہ کی صداقت کی شہادت کے طور پر، یعنی جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تصدیق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہوا، یہوی، ہویًا، اس کا معنی ہوتا ہے ستارے کا گرنا یا ستارے کا چھپنا یا غروب ہونا، لیکن ہوا، یہوا، ہون، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں گرفتار ہونا اور دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جانا یا اپنی خواہش پر عمل کرنا۔ تو پہلی آیت میں جو ہوا ہے اس کا معنی ہے گرنا، اور تیسری آیت میں جو وما ینطق عن الہوا ہے اس کا معنی ہے اپنے دل کی خواہش۔ فرمایا جس طرح ستارے اپنے مدار میں چلتے ہیں اور ٹائم کے بڑے پابند ہیں، اسی طرح میرا نبی بھی اپنے مقرر راستے سے ہٹتا نہیں اور مسلسل اس محنت میں لگا ہوا ہے جس کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ضل صاحبکم یعنی وہ لا علمی کی وجہ سے راستہ بھول کر کسی اور راستے پر نہیں چل پڑے، وما غوا، اور نہ ہی جان بوجھ کر انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، بلکہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ حتیٰ کہ وہ تو کوئی اپنی زبان سے لفظ بھی نہیں نکالتے جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلنے والی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح فرماتے ہیں، تو آپ ہر بات کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے لکھنا بند کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ فرمایا کہ اے عبداللہ تم میری باتیں لکھتے رہا کرو، اس لیے کہ اس منہ سے کوئی بھی بات حق کے خلاف نہیں نکلتی۔ چنانچہ قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث رسول بھی اللہ کی وحی ہے۔ صحابہ نے وہ احادیث بھی لکھی اور قرآن کی آیات بھی لکھی۔ علمہ شدید القویٰ، اسے سکھایا ہے ایک فرشتے نے جو بڑی سخت طاقتوں والا ہے۔
ذو مرۃ فاستوى ذو مرۃ فاستوى بڑی قوت والا ہے پھر وہ بلند ہوا بڑی قوت والا ہے پھر وہ بلند ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ آسمان کے بالائی کنارے پر تھا اور وہ آسمان کے بالائی کنارے پر تھا ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى پھر وہ نزدیک ہوا اور نیچے اترا پھر وہ نزدیک ہوا اور نیچے اترا فکان قاب قوسین او ادنی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ پھر وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر ہو گیا یا اس سے بھی قریب ہو گیا پھر وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر ہو گیا یا اس سے بھی ہو گیا فأوحى إلى عبده ما أوحى فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کی طرف وحی فرمائی فرمایا علمہ شدید القوا ایک ایسا فرشتہ جس کی بڑی طاقتیں ہیں اس فرشتے نے یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے پہلی مرتبہ جب جبریل امین غار حرا میں آئے تو اس وقت انسانی شکل میں آئے تھے لیکن دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا اس کے 600 پر تھے اور وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اتنا ہیبت ناک یہ منظر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اس کے بعد وہ فرشتہ نیچے اترا نزدیک آیا اور آپ پر اللہ کی وحی پہنچائی یہ وحی سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات تھیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو فرمایا کہ جبریل امین بڑی شدید قوتوں کا مالک ہے اس کا ہلکا سا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہزاروں لاکھوں میلوں کا سفر وہ پلک جھپکتے میں طے کر جاتا ہے اور ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے ایک ایک پر سے پوری پوری بستی اٹھا کر پٹک دیتا ہے یعنی وہ بڑی قوت والا ہے ذو مرۃ وہ بڑی دانائی والا بڑے عقل والا اور بڑی علمی طاقتوں والا ہے شدید القوا کا مطلب جسمانی طاقتیں اور ذو مرۃ کا معنی علمی اور دماغی طاقتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لغنی ولا لذی مرۃ فرمایا کہ یہ صدقہ مالدار آدمی کے لیے بھی جائز نہیں اور جو صحت مند آدمی ہے تگڑا آدمی ہے اس کے لیے بھی یہ صدقہ لینا جائز نہیں تو ذو مرہ کا معنی طاقتور تگڑا حکیم دانا سمجھدار فاستویٰ پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا آپ کے سامنے اور اس نے بلندی کا ارادہ کیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى جبریل امین آسمان کے مشرقی کنارے پر آپ کو نظر آئے جہاں سے سورج طلوع ہو کر اونچا اٹھتا ہے ثم دنا پھر وہ قریب ہوا فتدلی اور نیچے اترا فکان قاب قوسین او ادنی پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو گیا کہ جیسے دو کمانیں ساتھ ساتھ رکھی جائیں تو ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنے فاصلے پر جبریل امین آ گئے فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده کی ضمیر
اللہ کی طرف لوٹتی ہے. اور فاوحا کا فاعل اگر جبریل امین ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جبریل امین نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنا تھی. اور اگر فاوحا کا فاعل اللہ تعالیٰ خود ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمانا تھی. ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو اس نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس سے اس بات پر جھگڑا کرتے ہو جو کچھ اس نے دیکھا. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، ایک قرات میں اسے تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے ساتھ جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی. آپ نے دن کے وقت دیکھا جبریل امین کو، رات کے وقت نہیں دیکھا، اور حالت بیداری میں دیکھا، خواب میں نہیں دیکھا، اور کھلی آنکھوں سے دیکھا اور دل کی تصدیق کے ساتھ دیکھا. یعنی آپ حیران نہیں ہوئے، نہ ہی آپ نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی وہم ہے یا خیال ہے، بلکہ آپ کے دل نے بتلایا کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. افتمارونہ علی ما یرا، میں جو کچھ میرے پیغمبر نے دیکھا اس پر اس سے بحث نہ کرو. انہوں نے جو دیکھا صحیح دیکھا اور جو بیان کیا صحیح بیان کیا. ترجمہ اقبال. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہارا ساتھی بھولا نہیں اور نہ غلط راستے پہ چلا. وما ينطق عن الهوى، نہ ہی وہ اپنی مرضی سے بولتا ہے. ان هو الا وحی یوحی، یہ نہیں ہوتی مگر ایک وحی جو اس کی طرف کی جاتی ہے. علمہ شدید القویٰ، یہ قرآن اسے ایک سخت قوتوں والے فرشتے نے پہنچایا ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑی حکمت والا ہے پھر وہ بلند ہوا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان کے اوپر والے کنارے پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب ہوا اور نیچے اترا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ ہو گیا دو کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی قریب. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمانا تھی. ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے نہیں جھٹلایا اس چیز کو جو انہوں نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اس بات پر جو اس نے دیکھا.
وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.